حاضرین جمعہ، درود و سلام و خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہرہ و مطہرہ پر، اس رب کا جتنا بھی فضل، جتنا بھی رحم اور جتنا بھی کرم پر اس رب کا شکر ادا کیا جائے یقیناً بہت ہی کم ہے۔ موضوع کی مناسبت سے قرآن کریمہ کی چند آیات اور چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی۔ یاد رکھیے گا، اس کائنات میں حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا بڑی ہی اہمیت ہے، اور حقوق العباد حقوق اللہ کے بعد دوسرا شرط ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا زینا، سب سے پہلی سیڑھی، سب سے پہلا شرط بر الوالدین ہے۔ والدین کے متعلق نیک سلوک کیا جائے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی شدید تاکید کی گئی ہے، اور ان سے بدسلوکی کرنے سے شدت سے منع کیا گیا ہے۔ اور والدین پر، اولاد پر والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریمہ کے اندر اپنی حق کے فوراً بعد والدین کی حقوق کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا ترجیح حقوق الوالدین کو دی گئی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو اور والدین کو ایذا اور تکلیف دینے والوں کو سخت وعید سنایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کبیرہ گناہوں میں بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ والدین کے حقوق ادا نہ کی جائے۔ قرآن مجید سے اللہ عز و جل نے تاکیداً قرآن مجید کے اندر حقوق الوالدین پیش کی۔ آج کی اس جمعہ میں قرآن کی تمام تر آیات کا، تمام تر احادیث مبارکہ کا محاسبہ تو نہیں کر سکتا، لیکن کچھ اہم آیات اور کچھ اہم احادیث نبویہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں نے سورہ نساء آیت نمبر 36 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں رب عز و جل فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا۔ او لوگو، تمہارے لیے یہ ضروری ہے، تمہارے لیے یہ لازمی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ وا کا صیغہ لا کر، ملا کر پے در پہ یہ بتایا میرے حق کے بعد تمہارے اوپر جو دوسرا حق ہے وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی اور بہتری کا سلوک کرو۔ قرآن کریمہ کی یہ آیات ہم اور آپ کو چلا چلا کے، چیخ چیخ کے یہ ندا کر رہا ہے، او لوگوں، کائنات میں حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں جو سب سے پہلا مرتبہ، سب سے پہلا رتبہ ہے وہ ہے تمہارے والدین کا۔ اس لیے رب نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا۔ لازمی یہ ہے کہ اللہ کی ہی عبادت کی جائے، اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اپنی والدین کے ساتھ نیک اور احسان والا سلوک کیا جائے۔
یہی بات سورہ انعام آیت نمبر 151 میں پروردگار عالم نے حبیب کبریا حبیب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قل اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے تعالوا اتل ما حرم ربکم، آپ کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں تمہارا رب کا وہ پیغام جس پیغام نے تمہارے رب نے تمہیں کچھ چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہے، تمہارے رب نے تم پر کچھ باتیں حرام کیے ہیں۔ اتل ما حرم ربکم، مجھ سے یہ کہا گیا کہ میں اس آیت کی تلاوت کروں جس آیت میں تمہارے رب نے کچھ باتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ حرام کیا ہے؟ علیکم، تمہارے اوپر، اللہ تشرک بھی شیئا، اللہ کے علاوہ اللہ کی ذات میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی صفات میں تم اگر کسی کو شریک کرو گے تو یہ تمہارے اوپر بہت بڑا گناہ ہوگا، اور یہ تمہارے اوپر حرام ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگے۔ پروردگار عالم، دوسری بات کیا ہے؟ ہمیں پتا چلا شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، شرک سے بچنا بہت بڑا اجر ہے، شرک کی ضد توحید ہے۔ پروردگار عالم، ہم یہ سمجھ گئے کہ تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا حرام ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ یاد رکھو، تم میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ اگر تم نے نیک سلوک نہیں کیا تو رب کے پاس، رب کے ہاں شرک کے بعد جو دوسرا گناہ ہے وہ ہے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ سورہ انعام آیت نمبر 151 ہے۔ کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا جس طرح رب کی توحید پر ڈاکہ ڈالے بہت بڑا گناہ ہے، عظیم گناہ ہے، اسی طرح والدین کے حقوق پر اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، والدین کے حقوق کو پورا نہیں کرتا ہے، والدین کو حق کرتا ہے، تو یاد رکھ لینا رب نے اپنے حقوق کے ساتھ اپنے والدین کے حقوق کو لا کر اس بات کی تنبیہ کیا ہے، بندہ تم کتنا بھی نیکی، کتنا بھی بھلائی، کتنا بھی اچھے اور عظیم کام کیوں نہ کرو، لیکن اگر تم والدین کے حقوق پورا نہ کرنے والا ہو تو میرے ہاں تمہارے اس اجر کا، تمہارے اس نیکی کی کوئی قدر، کوئی قیمت نہیں ہے۔